مسیح خداوند کے بزرگ جلالی اور قدرت والے نام میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند کا خادم نوید ملک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور حسب معمول پروگرام خدا کی آواز پیش کرتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم خداوند کے مقدس کلام کی مختلف کتب کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس وقت اس مطالعے کے سفر میں مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کے 6 باب میں ہے۔ ہم نے گزرے 5 ابواب میں ایون 6 باب میں بھی جن آیات کا ہم نے مطالعہ کیا بہت برکت پائی ہے، نئی نئی باتیں، نئے نئے بھید آشکارا ہوئے، اور مختلف عزیز بھائیوں اور بہنوں کی گواہیاں بھی موصول ہوئیں۔ چونکہ یہ گواہیاں انتہائی پرسنل سی تھیں، اس لیے میں بن اجازت کے گروپ میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میرے ایمان کی مضبوطی کا سبب تھی۔ However، آج میں یوحنا 6 باب اور اس کی 12 اور 13 2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب میں ان 2 آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو پھر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ بعین ایسے ہی ایک حوالہ قدرے اس حوالے سے ملتا جلتا عہد عتیق میں بھی موجود ہے۔ پاسبل ہے کہ اس مطالعے کے دوران میں اس حوالے سے بھی آپ کو متعارف کرواؤں۔ بہرحال ان 2 آیات میں یوں لکھا ہے، جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ اس حوالے کے پس منظر میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیر جو تعداد میں بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور اس بڑی تعداد میں جو لوگ موجود تھے، مسیح خداوند ان کی روحانی ضرورت کو تو پورا کر ہی رہے تھے، لیکن اب ان کی جو فزیکل نیڈ یعنی بھوک مٹانا، اس پر بھی وہ کام کر رہے تھے۔ جب مسیح نے دیکھا کہ بہت لوگ ہیں، وقت ایسا ہے کہ ان کو کھانا ملنا چاہیے، لیکن اب کھانا دیں تو کہاں سے دیں؟ مسیح خداوند نے ان لوگوں کو بلایا تو نہیں تھا کہ میرے پیچھے آؤ، خود ہی مسیح کے معجزات دیکھ کر مسیحا کے پیچھے ہو چلے، اور اگر مسیحا چاہتے تو وہ یہ سوچ سکتے تھے یا شاگرد بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کو دعوت تھوڑا ہی دی تھی کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔
خود اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کریں، ورنہ چلے جائیں واپس۔ کیوں آئے ہیں؟ ہم کہاں سے کھانے کا انتظام کریں ان کے لیے؟ لیکن عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے اس سے بھی اپنے شاگردوں کو خاص سبق سکھایا، عملی طور پر، پریکٹیکلی، کہ جب تھوڑا ہو تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے مختلف گواہیاں دیں کہ جن کی پلیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، جب انہوں نے دعا کی تو خدا نے معجزانہ طور پر کھانا بھیج دیا۔ یہاں اس بھیڑ میں جب خداوند نے شاگردوں سے کہا کہ بھائی ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو جواب ملتا ہے، صاحب ہمارے پاس کیا ہے کہ ان کے لیے کریں؟ 200 دینار کی روٹیاں خرید بھی لی جائیں تو اتنے ہجوم کے لیے پھر بھی ناکافی ہوں گی۔ چنانچہ اب خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ پھر کچھ کرو۔ ایک شاگرد نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اس لڑکے کو بلایا گیا اور وہ لڑکا بھی کتنا اچھا تھا، ٹرسٹ وردی تھا، اور مسیح خداوند پر بھی اس کا یقین اور بھروسہ تھا کہ مسیح نے کہا کہ اب کیا کریں، تو شاگردوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 جو کی روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، ہم لے کر آتے ہیں۔ جب اس لڑکے سے کہا گیا ہوگا کہ یہ دے دو، اگر وہ بہت چھوٹا تھا تو ہو سکتا ہے اس نے اپنی بابت سوچا ہو کہ میں نے یہ دے دی تو پیچھے میرے پاس کیا رہے گا۔ آج کل کے مسیحی کی سوچ بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اتنے خدا کے کام کے لیے دے دیے تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے دوں گا؟ بجلی گیس کے بل کیسے پے کروں گا؟ سوچیں دور دور تک جاتی ہیں، لیکن اس بچے نے ایسا سوچا نہیں، ورنہ یہاں لکھا ہوتا۔ چنانچہ وہ جو شاگرد تھے، ان شاگردوں نے اس لڑکے سے درخواست کرنے پر 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور مسیح کے پاس لائے، اور پھر مسیحا نے ان کے لیے عالم بالا کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو اس ہری گھاس پر بٹھا دو، اور پھر کہا کہ اب یہ روٹیاں اور مچھلیاں ان لوگوں میں بانٹو۔ ہم بات کر رہے تھے کہ تقریباً 5000 تو
اس ہجوم میں صرف مرد ہی تھے. خواتین اور بچوں کا نام یا ان کی تعداد یہاں نہیں ہے. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اتنی بابرکت ہو کہ جب ان لوگوں میں ان کو تقسیم کیا گیا یسوع کے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد، تو وہ اتنی وافر مقدار میں ہو گئی کہ لوگ خوب سیر ہو گئے. اس لیے تو اب اس 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری. تو دیکھا ہے آپ نے 5000 مرد اور جو خواتین ہوئی ہوں گی اور بچے ہوئے ہوں گے، ان سب نے خوب کھایا اور پھر اتنی روٹیاں مچھلیاں بچ گئیں، ٹکڑے بچے، جن کی بابت لکھا ہے کہ جب جمع کیے گئے تو 12 ٹوکرے بچ گئے تھے. دیکھیے خداوند ناممکن کاموں کو ممکن کرتا ہے، اور یہاں یہ ناممکن سا کام خداوند نے ممکن کر دیا. آپ کی زندگی میں کون سا کام ہے جو آپ کو ناممکن نظر آتا ہے؟ خداوند اس ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے تیار ہے. عہد عتیق سے جو حوالہ میرے سامنے آ رہا تھا، ایک تو بیابان میں وہ لوگ جو کم اعتقاد تھے، بیابان میں نکلنے سے پہلے ان کے دل میں یہ آیا اور وہ خدا کے خلاف زبور 78 کی 19 میں لکھا ہے بکنے لگے. یہ بکنے کا جو لفظ ہے یہاں پر بڑا معیوب سا نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے برخلاف گویا کفر تولنے لگے، اس کے نام کی تکفیر کرنے لگے اور کہنے لگے کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ یقیناً خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے. لوگوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے آسمان سے اس نے من نہیں برسایا؟ پیاس بجھانے کے لیے چٹان سے پانی نہیں پلایا؟ کیسے بنی اسرائیل کو اس بیابان میں اپنی گود میں ایسے لیے پھرا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے؟ تو خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ایک تو یہ کہ وہ ہر ایک کام اپنے وقت پر کرتا ہے، اور دوسری بات یہ
کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ جو اسی طرح کا تھا وہ دوسرا سلاطین کی کتاب ہے، اور اس کا 4 باب ہے، اور اس کی 42 سے 44 لکھا ہے۔ اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا۔ اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ اس کے خادم نے کہا کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ بس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا۔ ہالیلویا! آپ نے دیکھا کہ کیسے خدا مہیا کرتا ہے، تقریباً سیم وہی معجزہ جو سلاطین کی کتاب میں وقوع پذیر ہوا، سیم عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا۔ تو یقین جانیے اور ایمان رکھیے کہ خداوند آج میری اور آپ کی ضروریات کو بھی بہم پہنچا سکتا ہے، بشرطے کہ اعتقاد اور ایمان کے ساتھ اس کی طرف دیکھا جائے۔ وقت بہت ہو گیا، آج یہاں تک کافی ہے، کل ہم مزید آگے سیکھیں گے۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ۔